ایک انسان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے موت اور اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر، اقوال صحابہ اور تابعین تبع تابعین بکثرت موت کے تعلق سے ہمیں تذکرے ملتے ہیں، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے دنیا کے کسی انسان کو، چاہے کسی مذہب، رنگ اور نسل اور دین اور فرقے کو ماننے والا ہو، یہ ایک ایسی متفق چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سارے کے سارے اتفاق رکھتے ہیں، یونائٹڈ ہے کہ موت آنی ہے، چاہے وہ کسی مذہب، کسی دھرم، کسی پنتھ، کسی فرقے یا کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ ایسا آپ کو کبھی سننے میں نہیں آئے گا کہ یہ لوگ موت پر اعتماد نہیں کرتے، یا موت پر بھروسہ نہیں کرتے، یا موت کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے، یا موت کا معاملہ نہیں ہے۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ رب ایک ہے، دو ہے، تین ہے یا سینکڑوں ہیں۔ اس چیز میں بھی اختلاف ملے گا کہ فلاں انبیاء ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف۔ اس چیز میں اختلاف ملے گا کہ نیکی اور بدی کیا ہے، حرام اور حلال کیا ہے، لیکن اس چیز میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، اس لیے کہ جو ذی نفس ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کو اس کی نفس پھر ختم ہوتی ہے، وہ خاتمے کو موت کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ مرنا جس کو کہیں گے عام زبان میں اردو زبان میں جس طرح ہم کہتے ہیں، یا مرتیو کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو جو پیدا ہوا اسے ختم ہونا ہے، اس چیز پر سبھی کا جو اتفاق ہے۔ اسلام ایک ایسا عالمی دین ہے جس نے انسانوں کے تمام سوالات کے جواب دیے۔ یہ وہ دین ہے جو انسانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، یہ وہ دین ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس دنیا میں، یہ وہ دین ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہو، اور یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا دوبارہ اٹھنے کے بعد، یہ وہ دین ہے بتاتا ہے کہ اچھے کرم، اچھے کام، نیکی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، یہ وہ دین ہے جو بتاتا ہے کہ برے کرم، سو کرم، برے کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، گناہ اور معصیت والے کہاں جائیں گے اور کیا سلوک ہوگا۔ تو گویا اسلام وہ دین ہے جس نے پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد اٹھائے جانے کو اور اس کے بعد کے تمام مرحلے کو اپنے ماننے والے کو بتفصیل ڈسکس کیے، بتفصیل بیان کیے کہ اے لوگوں، یہ ہے تمہارا معاملہ، اور اس کی ساری تعلیمات، اس کا سارا جو کچھ اس نے کہا ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے۔ اسلام کوئی ایک ایسا دین یا مذہب نہیں ہے جو کسی مذہب یا جاتی یا رنگ یا نسل یا قوم کے لیے آیا ہے، یہ وہ دین ہے جو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اور تین اہم سوال جس کو انسان بار بار اٹھاتے رہے ہیں اور آج بھی یہ سوال انسان کو چبھتے ہیں، اس کا جواب اسے نہیں مل پاتا، اسلام نے ان سوالات کے مفصل جواب دیے۔ پہلا سوال، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ دوسرا سوال، ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا کے اندر، کیا مقصد ہے؟ تیسرا سوال، اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے آخر؟ کیا ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے؟ کیا ہمارے کرموں کے حساب سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہونے والا ہے؟ یا پھر سب اٹھ کے سیدھے جنت میں، سورگ میں چلے جائیں گے، یا نرک جیسی یا جہنم جیسی کوئی چیز بھی ہے جس میں گناہگار اور سزا یافتہ لوگوں کو سزا ملے گی؟ تو اسلام کلیئر کٹ بہت ہی واضح انداز میں جواب دیتا ہے، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم جنت سے نکلے ہیں، آدم ہمارے باپ جنت میں بنائے گئے تھے، ہم وہاں سے نکلے تو ہم جنت سے آئے ہیں۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں ہم نے دنیا میں جن اور انس کو اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگ ہماری عبادت کر کے آؤ۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور سارے مانووں کو اور سارے انسانوں کو اس لیے بنایا صرف اور صرف کہ وہ ایک اللہ کی پرستش، عبادت، پوجا اور اسی کی بات کو مانے اور اسی کے طریقے پر چلے، یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اسلام نے کلیئر کٹ اوپن گائیڈ لائنز دیے کہ تم مرنے والے ہو، اور یہ آنکھ بند ہونے کے بعد، یہ دنیا سے اٹھنے کے بعد تم ختم نہیں ہونے والے ہو انسانوں۔ اس کے بعد ایک لا تعداد اتنی لمبی زندگی جس کو ڈیفائن نہیں کیا سکتا، اس کو قرآن نے خلد کہا، ہمیشہ 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 چلنے والی ایک زندگی جس کا ایک ایک دن، ایک دیوس 50,000 سال سے زیادہ کا ہونے والا ہے۔ تو ویسی زندگی میں ہر انسان کو قدم رکھنا ہے، اس کے اعمال کے اعتبار سے وہ 50,000 سال کے ایک ایک دن میں فائدہ، مزے،
عیش اور نعمتیں اٹھائیں گا، اور اگر یہاں برے کرم اور غلط کام کر کے گیا تو اس زندگی میں یاتنائیں، کٹھنائیاں، تکلیفیں، اذیتیں، دردناک عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسلام نے ہر سوال جو انسانی ذہن میں اٹھتا ہے اس کے بنانے کے تعلق سے، اس کے بنانے والے کے تعلق سے، اس کے دنیا میں آنے کے تعلق سے، اس کے دنیا سے جانے کے تعلق سے، اور دوبارہ اٹھنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، بہت واضح گائیڈ لائنز، کلیئر رہنما اصول، نصیحتیں، دلائل پیش کر دی۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت آئیے ہماری موت کا خاکہ اپنی کتاب میں کھینچتا ہے، اور کیا ہی خوب فرماتا ہے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک۔ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، موت کی گھڑی آتی ہے، اس کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ موت اپنے بستر پر آئے، چاہے وہ موت انسان کو کھڑے سے آئے، چاہے وہ موت ڈوب کر یا جل کر آئے، چاہے وہ موت کسی چیز میں دب کر یا ایکسیڈنٹ کے ذریعے آئے، چاہے وہ موت قتل کے ذریعے آئے، چاہے انسان خودکشی کر کے اپنے آپ کو قتل کر لے، موت کے فرشتے جب آتے ہیں گناہگار، فاسق، کافر اور اسی طرح جو ہے منافق کے پاس، تو وہ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، تو انسان کہتا ہے ان آنے والے فرشتوں سے اے فرشتوں میرے رب سے جا کر گزارش کرو، رب ارجعون مجھے واپس لوٹنے کی تھوڑی ڈھیل اور مہلت اور تھوڑا سا ایک پیریڈ، ایک انٹرول، چھوٹا سا مجھے ایک وقفہ دیا جائے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں دنیا میں جو نیکیاں چھوڑ آیا تھا جا کر واپس کر لوں۔ اگر آستھاوار نہ تھا، ایمان والا نہ تھا، تو آستھا لالوں، ایمان لالوں ایک ستیہ ایشور ہمارے بنانے والے پر، اور اگر گناہگار تھا، ایمان والا تو تھا، تو مہلت مانگیں گا کہ کچھ پنیہ کے اور نیک کام کر کے میں آ جاؤں، تھوڑی سی مجھے ڈھیل اور سہولت اور مہلت دے دی جائے، تو وہ کہیں گا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دی جائے تاکہ نیکیاں جو چھوڑ آیا ہوں پھر کر لوں۔ کلا انہ کلمۃ هو قائلها، رب العزت کی طرف سے وہ فرشتے جواب لے کر آتے ہیں، اے اللہ تیرا بندہ ایک مہلت مانگتا ہے، ڈھیل مانگتا ہے، چھوٹ مانگتا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ جواب دیتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہ کلمۃ هو قائلها، تو دنیا میں عادی تھا اس بات کا، اگلی بار ایک اور چانس، ایک اور مہلت، ایک اور بار مجھے جو موقع دیا جائے۔ کلا انہ کلمۃ هو قائلها، دنیا میں تو عادی تھا صرف یہ بولنے کا کہ ایک اور چانس اور مہلت دیا جائے، اور اللہ فرماتا ہے یہ دوبارہ اب بالکل نہیں پلٹیں گے، نہیں جائیں گے الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ الی یوم یبعثون، اور ان کے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک ایسی آڑ نہ جو کسی سے ایک دوسرے سے مل سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ وہاں سے کہیں جا سکتا ہے، نہ آپس میں وہ ارواح وہ روحیں ایک دوسرے سے مل سکتی ہے، یہ الی یوم یبعثون، وہ آڑ اور برزخ دوبارہ اٹھائے جانے تک ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کسی کی موت آئے اور یہ ڈھیل، یہ سہولت اور یہ مہلت ہم مانگے جو کہ کسی کو آج تک نہیں دی گئی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملیں گی، لہٰذا اچھے اعمال کر کے جو فرشتے آئے خوشی خوشی ہم ان کے ساتھ نکل کر چلے جائے، ورنہ وہ فرشتے آ جائیں گے، پھر ہم ڈھیل اور مہلت مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، آہو بکا کریں گے، چیخیں گے اور چلائیں گے، ہم چیخیں گے اور چلائیں گے، لیکن سارے لوگ موت اور میت ہے کہہ کر سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن وہ میت و مرنے والا خوب گڑ گڑائیں گا، آہو بکا کریں گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 19 میں یوں دہرا فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سکرات، موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی ہے، اب غائب کے دروازے کھل چکے ہیں، فرشتے نظر آنے لگے ہیں اور غائب کی دنیا دکھ رہی ہے، فرشتے اپنی جماعت کے ساتھ آئے ہیں، ملک الموت اس روح کو لینے آئے ہیں، جیسے اس کے اعمال ہوں گے ملک الموت اپنا چہرہ اور ساتھ لانے والے اپنے ساتھیوں کے چہرے خوشنما اور بدنما اس کے اعتبار سے آئیں گے، اور آ کر اس شخص کی سخت گرفت کریں گے، پکڑیں گے، اور اس کے اعمال کے اعتبار سے وہیں سے اس کو سزا یا جزا کا ایک مرحلہ شروع ہو جائے گا کہ جو ہے کافر تھا وہیں سے مار پیٹ، اور قرآن کہتا ہے تھپڑ رسید کریں گے فرشتے اس کو، اس کے پیٹ پر، اس کے چہروں اور گالوں کے اوپر، اور وہیں نیکوکار ہوں گا، اس کو خوشخبریاں سنائی جائیں گی، اس کی روح مچلیں گی کہ کاش میں جلدی نکل جاؤں، اس لیے کہ فرشتے جو خوشخبری سنا رہے ہیں وہ میرے لیے ہے، اور میرے رب نے میرے لیے اتنی ساری نعمتیں اٹھا رکھی ہے، وہ نکلنے کو بہرحال تڑپیں گا۔ تو یاد رکھیے موت کی سختیاں حق کو
لے کر آ پہنچی. قرآن کہہ رہا ہے وجات سکرت موت بالحق، موت کی سکرات نزع کی کیفیت حق کو لے کر آ گئی اور حق اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. انسان جو دنیا میں جیتا ہے اور شروعات سے لے کر خاتمے 4 مرحلے میں زندگی کو گزارتا ہے. پہلا مرحلہ عالم ارواح، جب پیدائش سے پہلے میں جہاں تھا اور آپ جہاں تھے. دوسرا مرحلہ یہ دنیا کی زندگی جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں اور جتنے مجھے سن رہے ہیں اور جتنے انسان ابھی زندہ ہیں گزر رہے ہیں. تیسرا مرحلہ موت کے بعد وہ نیچے جو قبر کے اندر یا جہاں کہیں جانور نے کھایا ہو جلا کر راکھ بنا کے اڑا دیا گیا ہو، پانی کے ذریعے بہا دیا گیا ہو یا آنکھ کے اندر کرنٹ دے کر اسے ختم کر کے مٹی بنا دیا گیا ہو، وہ زندگی، وہ ایک اور زندگی، تیسرا اسٹیج. پھر اس زندگی کے بعد چوتھا مرحلہ ہے انسان پھر اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد اعمال کے اعتبار سے جنت یا جہنم میں جائیں گے. تو زندگی کے 4 مرحلے ہیں. عالم ارواح پیدائش سے پہلے یہ زندگی جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، وہ زندگی جو موت کے بعد اس گڑھے اور قبر کے اندر اور برزخ میں آئیں گی. اور چوتھی وہ زندگی جو دوبارہ ہم سب انسان آدم کی اولاد جو ہے، ایک ماں باپ کی جو اولاد ہے، سب اٹھائے جائیں گے، اچھے اور برے، کارے اور گورے، اونچے اور نیچے، اور سب کے ساتھ اللہ رب العزت فیصلہ کریں گا، انصاف کریں گا، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہوں گی. 4 زندگیوں کے مرحلے ہوتے ہیں، اس سے مجھے اور آپ سب کو گزرنا ہے. اور موت زندگی کا سب سے خطرناک، سب سے ہولناک ریسیو کر کے صلاح مطلب نماز میں یہ نہیں کر سکتے. آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجیے. اب کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیا. اور آپ کو سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موبائل فون بند کیسا ہوتا ہے، نکالا اور ڈال دیا. یہ کیا جا سکتا ہے. پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل ہے. ہاں بس یہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا، یہ مسئلے کا علم نہیں. اب ہوتا کیا ہے، نماز میں گری ہوئی ٹوپی برابر اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موبائل نہیں کٹ کرتا. نہیں غلط امام. پھر گری ہوئی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے؟ کئی بار گر رہی، ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں، چھوڑ دینا اس کو بھی. جب آپ موبائل کو نہیں بند کر سکتے ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے، ہم کو علم نہیں مسئلے کا اور لوگ بولتے بھی نہیں. دیکھیے موبائل اگر بچ جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے، آپ لوگ بند کر لیا کیجیے. تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نا. نہیں، یہ تو نہیں بولیں گے. جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں یا پہلے بول دیا جائے موبائل بچ بھی جائے تو بند کر لیجیے، نماز سے پہلے ویسے احتیاطاً بند کر لینا چاہیے. انسان ہے لیکن غفلت ہوگی، اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا تھا. کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو بھائی تمہارے پاس بیمار ہے، تمہارے گھر میں کال کی ضرورت، اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو، بچ گیا. ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم ہو کٹ کر سکتا ہے. تو یہ کرنا چاہیے نماز میں، اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی طرح جو ہے نماز میں بات چیت کرنا، ٹھیک، وہ بات چیت جو نماز کی درستگی کا حصہ جائز ہے. لقمہ دینا، سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر، ٹھیک ہے، یا ایسی حرکت کی عورتیں آواز کرے کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھیے جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک. اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا، معمولی سا، بکثرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہے. یہ تو معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے، وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ سب کر سکتے ہیں. ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل گیا، جب آپ اٹھے پورا شرٹ ہی اڑ جا رہا ہے اوپر، ہوتا ہے نا کبھی، تو خالی آپ نے معمولی سا کھینچ لیا اس کو نیچے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شرٹ پہن کے پورا ٹائم کھینچا ہے، وہ میں نے بس تفصیلات لے لی. معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے. اسی طرح کھانسی کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان، چھینک کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے حدیث سے فرمایا جمائی کو روکو، اسے لینا نہیں چاہیے. ٹھیک، یہ کرنا. لیکن کھانسی آنے پر ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو روکیں، لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گے. ہمیں بس ہوتا ہے کہ نماز کے حالات میں اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہو نماز کے تھر کانپتے ہیں، جو کہ چھینک مشکل ہوتی ہے. اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے، کنٹینیو نمازوں میں جمائی. جو لینا ہے اس کو روکتا ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز. جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے، امت کو سست. لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو، اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو، اس کو مت نہیں لینا چاہیے. اس کو تو چھینک ہے، کھانسی ہے، فطری جو ہے، خاموخواہ ڈکارے نہیں لینا چاہیے، فطری طور سے آگے ایک الگ بات، اس کو بھی روک سکتے ہیں آپ. وہ ایسی چیز نہیں سے چھینک مت روکے، چھینک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں یاد رکھیں، لیکن باقی چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے تو یہ فطری. اسی طرح مجبوراً کھجلی، اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے، خارش ہے، یا اچانک ہوتی ہے کبھی، تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیو اگر پوری نماز چلتے رہیں گا درست نہیں ہوگا. ٹھیک، تو یہ بھی بہرحال جائز. اسی طرح صف بندی اور صف درست کرنے کے لیے جو ہلچل ہوتی ہے سب بھی جائز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ تہجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے، کہا آپ سے کیسا رات میں عبادت کرتے دیکھنے، چھوٹے تھے لیکن دیکھیے آپ نے وضو کیا، خود بھی وضو کیا، آپ سے ہم نے رکعت باندھی، خود بھی آئے وضو کر کے اور رکعت باندھی، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکعت باندھ لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوگا امام کے، اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے، اور اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ مقتدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے
پیچھے سے پہلے اسی الٹے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لا کے کھڑا کر دیا. سمجھا؟ تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا رہے گا مقتدی اگر دو ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف میں. تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لا کر ادھر کھڑا کر. عبداللہ ابن عباس ادھر سے ادھر آئے, کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ پڑھ لی, میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. پھر سورہ آل عمران پڑھ لی, پھر میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی تو میں جا کے پھر سو گیا. چھوٹے بچے تھے نا, اتنی دیر انتظار کرتے رہے, سورہ بقرہ پڑھ لی تو کھڑے, سورہ آل عمران ہو گئی اور سورہ نساء شروع ہو گئی تو آپ گئے اور جا کے سو گئے بستر میں. پھر صبح جب فجر کا وقت ہوا اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا, میرے چہرے پر تھوڑا سا تھپتا اور کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو رات میں اٹھے پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے, پھر جا کے سو بھی, مطلب پڑھنا چاہیے تھا جب تم آئے تھے اپنے گھر سے. میرے گھر آپ کے گھر رکے تھے, آ کے چھوٹے تھے, بچے تھے, رکے تھے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی. تو بہرحال تو آئے کھڑے ہوئے. تو دیکھیے یہاں آپ نے نماز میں کیسا درست کیا, امام تھے آپ, تو پتہ چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا ہے. اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں, جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گر گیا نیچے, جو بھون شروع ہوتا ہے اس کا, پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسز بڑھ جاتے ہوں گے, ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہوں گے, ہے نا. تو مائک کو اٹھا لیا, مائک کو تھوڑا سا بہت کرا, تھوڑا نیچے کر لیا, کیونکہ بہت پوری مسجد کے 100 لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں, ہزاروں لوگ جمعے کی نماز میں, تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں تھوڑا سا. اسی طرح رکعت تو باندھ لی اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں, چونٹیاں ہیں, اگر سجدہ کروں گا تو کاٹ سکتی ہے, تو تھوڑا سا امام کو ڈھال گیا بازو, چونٹیاں ہیں نا, کاٹ سکتی ہے نا اتنی بہت. تو یہ چیزیں, یا پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور غلاظت تھی, رات میں بلی آ گئی مسجد کے اندر, غلاظت کر کے چلے گی, دیکھا نہیں فجر میں امام آیا کھڑا ہوا, کھڑے ہونے کے بعد دکھ رہی ہے غلط, سرک جائے, یہ جائز حرکت ہے, یہ جائز. مقتدی غلط کھڑا تھا, آپ سب نے اس کو ادھر سے نکالا, جائز ہے. اسی طرح نماز کے لیے 2 لوگ کھڑے ہیں, امام کھڑا ہے, مقتدی بازو آ کے کھڑا ہے, چونکہ 2 ہی لوگ نماز میں, تو سب بننا ضروری ہے, تو سب دونوں کیوں نہیں. اب مصلی آیا ایک اور, اب اس کو کھڑا ہونا تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوں گا. اب ٹھیک, وہ کیا کریں گے معلوم, امام کو پیچھے سے دھکا وہ کریں گا, تو امام تھوڑا آگے سرک جائیں گے. مطلب آپ پیچھے صف ہو گئی ہو, امام آگے سرک. اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر 2 لوگ کھڑے ہیں, 2 لوگ کھڑے ہیں, تو امام اپنے مصلی سے بالکل پیچھے وہیں کھڑا ہو, اس کے پیچھے والی صف, اور مقتدی بازو. جیسی کوئی مقتدی آئے گا اس کو دھکا دیں گا, امام اپنے مصلی پہ چلے جائیں گا, مقتدی پیچھے سب بنا لیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا ہمارے پاس. یہ جائز حرکتیں ہیں, یہ جائز آگے پیچھے ہونا, یہ نہیں کرتے ہم. اور جہاں جو نہیں کرنا ہے وہ کرے, ٹوپی اٹھا کے رکھ رہے. میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے ہوئے دور گئی, تو نماز میں پورا آگے جا کے بھی لے کے آتے اس کو اپنے پاس, جو کہ نہیں کرنا ہے. اور جو کرنا ہے صفوں میں, صف بندی کے ادب میں نہیں. ایک امام اور ایک مقتدی ہے, تو امام آگے کھڑا اور مقتدی پیچھے کھڑا, یہ تھوڑی نماز ہوں گی, کیونکہ صف ہی نہیں بنی. صف کہاں بنی؟ مسئلے کا علم ہونا چاہیے, بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیں. ایک مرتبہ میرا ایک قصبے سے جانا ہوا, وہاں الحمدللہ ایک گھرانہ اہل علم تھا, علم رکھتا تھا, بہت چھوٹا دین قصبہ, مجھے نہیں معلوم تھا, اسی دن پہ تعارف ہوا. فجر میں گیا تو 2 آدمی نماز پڑھ رہے فجر کی, اور جلدی نماز تھی, اور راستے پہ مسجد تھی وہ. تو جب میں وہاں گیا, وضو کر کے جا کر بازو کھڑا ہو چکی, میں ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں دھکا دوں گا تو ایک نیا مسئلہ, امام کو دھکا دینے ہمارے, تو ایک نیا مسئلہ, رسک نہیں لینا. میں خاموشی سے آ کر 2 کھڑے تھے, تیسرا کھڑا ہو گیا. ہمارے 2 اور بھی ساتھی تھے, بولے ہمارا نہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ, یہ گاؤں کی مسجد ہے, بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. جیسی میں بازو کھڑا ہوا, امام علم رکھنے والا تھا, وہ آگے بڑھ گیا, خود بخود وہ آگے بڑھ کے چلے گئے مصلی, چونکہ وہ ایگزیکٹلی اپنے مصلی سے امامت کے پیچھے کھڑے تھے. ایک آدمی بازو, جیسی میں کھڑا ہوا وہ آگے چلے گئے, اور پھر ہمارے بازو والے کھڑے ہوئے, سب بن گئے پیچھے, ان کو علم تھا اس مسئلے کا. بعد میں وہ دیکھنے لگے, ارے بولے آپ نے مجھے وہ نہیں کیا. میں نے کہا ہم کو پہلے ڈر لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کہ آپ کو دھکا دیتے رہے, کہ میں بازو والا شروع ہو جاتا ہم کو ثواب کی نیت سے, کہ امام کو دھکا دے رہا, امام کو ہٹا رہا نماز میں, اتنا بڑا گناہ. تو مطلب میں نے رسک لینا پسند نہیں کیا کہ امام کو ہٹانے کا. وہ بھی ہنسنے لگے, کہا نہیں صحیح کیا آپ نے, بولے علم نہیں ہوتا لوگوں کو, لیکن اس مسجد میں الحمدللہ ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں. میں نے کہا بڑی بات ہے, لیکن بھائی ہر جگہ کی حالت اس طرح سے نہیں ہے, ٹھیک. تو یہ ہلچل جائز ہلچل ہے, آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح امام خرد بھول جائے, غلطی ہو جائے تو آواز دینا, یہ بھی میں نے تفصیلات آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح نماز میں آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی حالت میں روک لیں گے, ٹھیک ہے, یہ جائز عمل ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, دیکھیے ایک کیس تو یہ ہوتا ہے, نماز میں آپ کھڑے, کوئی چلا گیا, اب وہ گیا اور دل میں کچھ نہیں اس کو, بس دل میں. دوسرا کیس, دکھتا نہیں گیا, نماز پڑھ رہا تھا میں اور چلے گیا میرے سامنے سے, مطلب وہ سمجھتا نماز ٹوٹ گئی اس کی, تو وہیں شروع جھگڑا. میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی, 2 صف مسجد میں آگے بنی, رمضان کا مہینہ تھا, مغرب کی نماز تھی. یہ سے 2 پیچھے کیسے کھڑے ہو گئے لوگ بیچ میں, 2 صف